إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويذكر اسم الله في أيام معلومات. آج کا خطبہ جمعہ ایام تشریق کے کنٹیکسٹ میں ہوگا کہ ایام تشریق کون سے دن ہیں اور یہ کتنے دن ہیں اور ان دنوں کو ایام تشریق کیوں کہتے ہیں اور ان ایام میں کرنے والے کون سے کام ہیں. انشاءاللہ ان تمام پوائنٹس کو ایڈریس کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات ہی بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس حق بات پر ہی کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین و سامعات، عید کے بعد آنے والے 3 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں. یعنی کل جو عید کا دن گزر گیا، آج کا دن، کل کا دن اور پرسوں کا دن، یہ 3 دن ایام تشریق ہیں. ان 3 دنوں پلس عید کے دن کو ملا کر 4 دن بنتے ہیں. ان ایام تشریق کو ایام المنا بھی کہا جاتا ہے. حدیث میں ان کا نام یوم المنا بھی ہے، کیونکہ حاجی صاحبان ان 3 دنوں میں منا میں قیام کرتے ہیں.
ان ایام کو ایام تشریق اس لیے کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ اپنی قربانی کے گوشت کو پریزرو کرنے کے لیے اسے سن لائٹ یعنی دھوپ میں رکھتے تھے، خشک کرتے تھے تاکہ وہ گوشت کو زیادہ عرصہ تک استعمال کر سکیں، کیونکہ اس وقت تو ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی فریج نہیں تھے، کوئی کولنگ سسٹم نہیں تھا، تو وہ پھر گوشت کو دھوپ میں سکھا لیتے تھے تاکہ کچھ مہینوں تک کچھ دنوں تک ان کو استعمال کر سکیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان دنوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1719، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام المنح، مناح کے دن، ایام اکل و شرب، کہ مناح کے جو 3 دن ہیں ایام تشریق، یہ کھانے کے اور پینے کے دن ہیں۔ اور سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث، یہ پچھلی حدیث میں جو میں نے بیان کیا 1719 ہے، اور 1720 جس کے راوی سیدنا جبیر بن مطعم ہیں، روایت کرتے ہیں خطب ایام التشریق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایام تشریق میں ایک خطبہ دیا، فقال، اور اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ، جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا الا نفس مسلمہ، سوائے مسلمان کے، یعنی جو جنت میں جائیں گے وہ صرف مسلمان جائیں گے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا، جن کا یقین اللہ رب العزت پر ہوگا، رسول کی رسالت پر ان کا ایمان ہوگا، قرآن کو مانتے ہوں گے، یعنی مسلمان صرف جنت میں جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ هَٰذِهِ الْأَيَّامَ، اور یہ جو دن ہیں ایام اکل و شرب، یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران ایک خطبہ دیا عرفات کے میدان میں، جس کو خطبۃ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور وہی لوگ اس کو بیان بھی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران 9 خطبات دیے، ایک نہیں دیا، 9 خطبات دیے، میدان عرفات میں بھی دیا، میدان مزدلفہ میں بھی دیا، منا میں بھی دیا، وادی محشر میں بھی دیا، لیکن مشہور ایک ہو گیا وہ۔ جب آپ منا سے گزر کر عرفات کی طرف جا رہے تھے تو درمیان میں ایک وادی آتی ہے، اس کو کہتے ہیں وادی محشر۔ یہ وہ وادی ہے جس کے میں ہاتھی والوں کے اوپر عذاب آیا تھا۔ ابراہیم جس کا ذکر قرآن مجید کی سورت الفیل میں ہے، الم تری فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا؟ تو وہ آرام کی خانہ کعبہ کو وہ گرانے کے لیے آیا تھا، اور اس وادی میں وہ آرام کرنے کے لیے، تھوڑا سا سستانے کے لیے بیٹھا، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو جب اس وادی کو کراس کرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ اس وادی کو جلدی جلدی کراس کر لینا ہے، رکنا نہیں ہے اس وادی میں، فوراً اس کو کراس کر لیں۔ اور اس خطبے میں آپ نے ایک جنرل انسٹرکشنز قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دے دی کہ جب کبھی بھی اس قسم کی وادیوں سے آپ کا گزرنے کا اتفاق ہو، کوشش کرو کہ اس میں نہ گزرے، کوئی اور رستہ اڈاپٹ کر لو، لیکن اگر مجبور ہو جاؤ کہ اسی راستے سے ہی جانا ہے تو پھر اس کو جلدی جلدی کراس کر لو۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے
4419 اور مسلم میں بھی حدیث ہے 7465 اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی جگہوں پر، ایسی بستیوں پر جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہو اور تمہیں مجبوراً اس راستے سے گزرنا پڑے تو جلدی جلدی گزر جایا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اور اپنی سواری کو آپ نے جلدی سے ہانکا اور وادی معصر کو جلدی سے کراس کر گئے۔ اب عرب کے قبائل تھے، یہ مصر کی طرف سفر کرتے تھے، یہ لوگ جو ہے تبوک کی طرف سفر کرتے تھے، یہ اور علاقوں کی طرف یمن کی طرف سفر کرتے تھے، تو راستے میں یہ بستیاں آتی تھیں، جیسے قوم عاد اور قوم ہود، حضر الموت ان کا علاقہ تھا اور یہ مدینے کے جنوب کی طرف تھا، اور قوم سمود جن کے پاس سیدنا صالح علیہ السلام آئے اور اونٹنی والا واقعہ ہے، یہ مدائن صالحہ ہے، یہ یمن کی طرف جائیں تو راستہ آتا ہے۔ اس طرح قوم لوط تبوک اور شام کی سرحد کے پاس ان کی بستی تھی، یہاں سے گزر کے یہ آگے مصر جاتے تھے۔ قوم آئکا آذربائیجان میں، تو ان سب بستیوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو ان بستیوں کے پاس سے گزرنا ہو تو جلدی سے گزر جاؤ، رکو نہیں۔ اور ہمارا آج حال کیا ہے کہ ہم ان بستیوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں جا کر سیلفی بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں کہ جناب میں ہڑپا پہنچ گیا، میں جناب ٹیکسلا پہنچ گیا، میں جناب مونجو داڑو پہنچ گیا، میں جناب علی مدائن جو صالحہ ہے وہ دیکھا ہے جہاں اونٹنی کا واقعہ آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں کہ ان علاقوں میں نہیں جانا، اگر مجبوراً تمہیں جانا پڑے تو بھاگ کے گزر جاؤ۔ اور ہم انجوائمنٹ کے طور پہ ہڑپا جاتے ہیں، مونجو داڑو جاتے ہیں اور ان مقامات پر جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہو وہ دیکھتے ہیں، اور نہ صرف دیکھتے ہیں، سیلفی بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں۔ اللہ پھر جتنے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع میں قیام کیا، مختلف مقامات پر حسب ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے دیے اور حج کے متعلق احکامات کی وضاحت فرمائی۔ صحیح مسلم کی حدیث 6225 اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا زید بن ارقم کہ جب آپ واپس مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو ہم نامی گاؤں کے پاس بھی آپ نے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں 2 انسٹرکشنیں دی۔ پہلی انسٹرکشن کہ میرے بعد قرآن اور میرے فرمان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور دوسرا حکم کیا دیا کہ میرے بعد میرے اہل بیت کا دھیان رکھنا، ان کا لحاظ رکھنا، ان کا خیال رکھنا، اور میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ خم نامی گاؤں میں دیا۔ اسی خم نامی گاؤں کے پاس ایک کنواں تھا، اور وہ کنواں ابھی بھی وہاں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اس کنویں سے پانی لیا اور پیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں غدیر خم۔ غدیر عربی میں کہتے ہیں کنویں کو۔ اگر آپ مکہ سے مدینہ جا رہے ہوں پرانی روڈ کے اوپر تو مدینے سے تقریباً 135 کلومیٹر کے اوپر یہ خم نامی گاؤں آتا ہے۔ منا کے قیام کے دوران جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات دیے، ان میں ایام تشریق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے احکام واضح فرمائے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 2419 اور اس کے راوی ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم العرفہ، عرفہ کا دن، و یوم النحر، اور قربانی کا دن یعنی یوم العرفہ 9 ذو الحجہ، و یوم النحر قربانی کا دن 10 ذو الحجہ، و ایام تشریق، اور 10، 11، 12 جو ایام تشریق ہیں عیدنا ہماری عید کے دن ہیں۔ آپ نے ان 5 دنوں کو، 3 ایام تشریق، 1 عید اور 1 عرفہ، ان 5 دنوں کو عید کے دن قرار دیا۔
اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے 1765 اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام، بے شک سب سے عظمت والے دن عند اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یوم النحر، قربانی کا دن ہے، ثم قر، اور پھر اس کے بعد کا دن، ثم قر، پھر اس کے بعد کا دن، ثم قر، پھر اس کے بعد کا دن۔ اور جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 767 اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کرتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان دنوں میں روزہ رکھنے سے، 5 ایام، یہ 5 دن جو ہیں۔ کون سے 5 دن؟ یوم الفطر، عید الفطر کے دن، یوم الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کے دن، و ایام التشریق، اور 3 ایام تشریق۔ ان 5 دنوں میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، نہ فرض، نہ نفل، نہ قضا، نہ کوئی روزہ آپ نہیں رکھ سکتے، اجازت نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 1141 اور اس کے راوی ہیں ابی ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق، ایام تشریق، اقلم و شرب، کھانے اور پینے کے دن ہیں، و ذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں، کہ ان 5 دنوں میں ذکر کثرت سے کرو، تکبیرات کثرت سے پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ یہ کھانے پینے اور کثرت سے ذکر کرنے کے ہیں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 2811 اور راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد عیدگاہ میں ہی قربانی کرتے۔ انحاف اسکول آف تھاٹ کے نزدیک عید کے دن اور اس کے بعد 2 دن جو ہے وہ قربانی کے ہیں، یعنی عید والا دن اور اس کے بعد 11ویں اور 12ویں، یعنی 3 دن قربانی کے ہیں۔ اور دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس بن مالک، ان کے قول ہیں کہ عید والا دن اور اس کے بعد 2 دن عید کی قربانی کے لیے ہے، جبکہ سنن نسائی میں حدیث مرفوع ہے 3307، اور حدیث مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں حدیث میں صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہتا ہے کہ میں صرف بتا رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا، اس حدیث کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید والا دن اور اس کے بعد 3 دن قربانی کے ہیں، لیکن پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، اس کے بعد اگر کوئی مجبوری ہو، کسائی نہ مل رہا ہو یا کوئی اور ریزن ہو تو دوسرے دن بھی کی جا سکتی ہے، تیسرے دن بھی کی جا سکتی ہے، اور چوتھے دن بھی عصر تک کی جا سکتی ہے۔ اب اگر کوئی جان بوجھ کر اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے کرنی ہی چوتھے دن ہے، اور بھائی کیوں تم نے چوتھے دن کے، اس کی نیت یہ ہے کہ چوتھے دن یار جانور سستا مل جائے گا، بڑا مل جائے گا، اور میں وہ جانور لے کے غریبوں کو سارا گوشت تقسیم کر دوں گا، تو نیت کے حساب سے اس کو ثواب بھی ملے گا۔ یا کسی شخص کی یہ نیت ہے کہ یار میں نے چوتھے دن صرف اس لیے کرنی ہے کہ یہ سنت مردہ ہو رہی ہے اور میں نے اس کو زندہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی نیت کے حساب سے ثواب ملے گا۔ کیوں؟ دینی اعمال اور عبادات کا تعلق نیت سے ہے، انما الاعمال بالنیات۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے شروع میں پہلی جو حدیث بیان کی وہ یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ جیسی نیت ہوگی اس کے حساب سے، نیت کے حساب سے آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ تو اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ یار میں نے سنت زندہ کرنی ہے، اور کوئی ہے وہ کہتا ہے میں پہلے دن بھی کرنی ہے اور چوتھے دن سنت بھی زندہ کرنی ہے، تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا۔
ہاں حاجی صاحبان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرمان کے مطابق 2 دن میں منا سے جانے کی اجازت ہے، رخصت ہے کہ وہ عید والا دن اور عید کے بعد 2 دن منا میں رہنے کے بعد اپنے گھر جا سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 203 جس میں اللہ فرماتے ہیں فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، اور جو کوئی جلدی کرتا ہے اور 2 دنوں بعد ہی رخصت ہو جاتا ہے، یعنی عید والا دن اور اس کے بعد 11 اور 12 2 دن رکتا ہے منا میں اور چلا جاتا ہے، فلا اسمال ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کوئی گناہ نہیں۔ یہ نہیں کہ وہ مجبوری میں جاتا ہے، ویسے ہی 2 دن رہتا ہے، ایک عید والا دن اور ایام تشریق کی 11 اور 12 2 دنوں بعد ہی منا سے چلا جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فلا اسمال ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخر، لیکن کوئی رکا رہتا ہے 3 دن پورے کرتا ہے، یعنی 13 کی بھی وہاں رہتا ہے، فلا اسمال ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقا، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ متقی کون ہے، جانے والا متقی ہے یا رکنے والا متقی ہے۔ تو لہذا حاجی کو یہ الاؤ ہے کہ وہ 2 دنوں کے بعد بھی منا سے جا سکتا ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے خطبے میں بیان کیا تھا کہ گائے میں 7 آدمی شامل ہو سکتے ہیں، اونٹ میں 10 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اکیلا ہی پوری گائے کرنا چاہے تو الاؤ ہے۔ اونٹ میں 10 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ایک اکیلا ہی اونٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ حقیقہ اگر کسی بچے کا نہیں ہے تو وہ اس گائے یا اونٹ میں حصہ نہیں ڈال سکتا، اس کو اپنی بکری یا بھیڑ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے کے لیے لڑکے کے لیے 2 دمبے یا چھترے یا بکریاں اور لڑکی کے لیے یہی اس کو کرنا ہے۔ کسی بیل میں کسی اونٹ میں حصہ ڈال کر بچے کا عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ڈیلے ہو سکتا ہے اور اتنا عرصہ بچہ جو ہے یہ گروی رہتا ہے، تو لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو جائے اس کا عقیقہ کرے، لیکن اس کے لیے بکری دمبا یہ ہے، یہ نہیں کہ عید آئیے چلو یار اس میں 25,000 دے کے تو گزارا کر کے تو اپنا عقیقے کا بھی کر لے، نہیں، عقیقے کے لیے لادہ ہے۔ آج کل عموماً یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جانور کی قیمت کا صدقہ کرنے سے بہتر ہے یا قربانی کرنا افضل ہے؟ تو میں نے عید کے خطبے میں بھی سے پہلے بھی کہا کہ قربانی ایک عبادت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر یہ قیمت صدقہ کرنا افضل ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں بتا دیتے۔ اگر لوگ اسی طرح کرنا شروع کر دیں کہ بیل کی قیمت یا بکرے کی قیمت لوگ صدقہ کرنا شروع کر دیں تو یہ سنت جو ہے سنت ابراہیمی یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ عبادت کفار تو یہ چاہتے ہیں، اسلام دشمن تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ عبادت جو ہے قربانی والی یہ ختم ہو جائے، اسی لیے وہ پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کلپ چاہ رہے ہیں کہ جی کوئی ایسے جانور کرنا اتنے لوگ کر رہے ہیں، چند کر لیں، باقی لوگ جو ہیں وہ یہ مال جو ہے غریب مسکین کو دے دیں، کسی کی بیٹی کی شادی کے اوپر دے دیں، کسی کا کچھ کر دیں، کسی کو علاج کے لیے یہ پیسے دیں۔ نہیں بھائی، قربانی قربانی ہے اور علاج کے لیے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے صدقہ خیرات علیحدہ چیز ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے قربانی کی ہے اور وہ گوشت آپ کے پاس ہے تو آپ کا ہمسایہ یا آپ کا کوئی دوست یا آپ کے دفتر میں کوئی ملازم غیر مسلم ہے تو اس کو بھی دی جا سکتا ہے قربانی کا گوشت، کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنے کلیگ کو اپنے ہمسائے کو، بے شک وہ غیر مسلم ہے، اس کو گوشت آپ ہدیہ کے طور پر بھیج دیں، ممانعت نہیں ہے۔ چونکہ قربانی کا ذکر حج کے مسائل میں آیا ہے، مفسرین نے ان احادیث کو حج کے چیپٹر میں نقل کیا ہے، اس لیے بعض جو منکرین حدیث ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ قربانی تو صرف حاجیوں کے لیے ہے، عام جنرل مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ عام قربانی کا بھی ذکر ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ قربانی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حدی۔ حدی اس قربانی کو کہتے ہیں جو حاجی کرتے ہیں حج کے دوران، اور وہ فرض ہے، اگر نہ کی جائے تو 10 روزوں کی پینلٹی ہے۔
3 ایام حج میں رکھیں گے اور 7 جو ہے وہ واپس آ کر رکھیں گے اپنے ملک میں، اس طرح 10 ہو جائیں گے۔ اور یہ جو قربانی جو ہم مسلمان اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے گھر میں کرتے ہیں، اس قربانی کو نہر کہتے ہیں۔ یہ سنتے موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قسم پرسی کی حالت میں بھی قربانی کی، اور اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ سورۃ کوثر کی آیت نمبر 2 میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اس قربانی ہدی کا بھی ذکر ہے جو فرض ہے حاجیوں کے اوپر، اور اس قربانی کا جو عام جنرل مسلمانوں پر فرض ہے، سنتے موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیوس کیا، اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اس کو ہدی کہتے ہیں، اس کو نہر کہتے ہیں۔ آج کل بعض لوگوں کا یہ بھی نریٹو ہے کہ قربانی سے معاشی نقصان ہوتا ہے۔ ہر مسلمان ہر سال ملینز روپیہ جو ہے یہ قربانی کے اوپر لگاتے ہیں، قربانی کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور لاکھوں جانوروں کا قتل عام کرتے ہیں، حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تو معاشی استدلال ہے، منکرین حدیث ہے، اور ان میں نام نہاد مسلمان بھی شامل ہیں کہ جی کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی، اسی پیسے کو کسی اور کام میں لگا لیں۔ یہ تو جانوروں ساتھ بھی زیادتی ہے کہ ان نیسیسری قسم کے جانوروں کو ذبح کرتے جاتے ہیں، اتنا گوشت کے انبار لگ جاتے ہیں، جانوروں کی نسل کشی ہو جاتی ہے اور بغیر ضرورت کے ذبح کیے جاتے ہیں۔ لہذا یہ جانوروں پر ظلم ہے۔ ان ملینز روپیز کو فلاحی منصوبوں پر خرچ کیا جائے۔ ان عقل کے آندھوں کو کوئی یہ پوچھے کہ جب تم اپنی یاشی کے لیے اس قسم کے کھیل کھیلتے ہو تو اس وقت جانوروں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اسپین میں ہر سال چھری اور نیزے سے بیل کو مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کھیل ہے۔ یوٹیوب کے اوپر لکھو اسپینس انٹرٹینمنٹ، تو آپ کو وہ بتائیں گے کہ نیزا لے کے بیل کھڑا ہوتا ہے زندہ، اس کو نیزا مارا جاتا ہے، وہ تڑف تڑف کر مرتا ہے۔ اور پوچھا جائے یہ کیا ہے؟ یہ جی کھیل ہے۔ ڈنمارک میں ہر سال ہزاروں کے حساب سے ڈولفن مچھلی جو ہے اس کو قتل کرتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر کا پانی لال ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کے اوپر آپ دیکھیں، سمندر پورے کا پانی لال ہوتا ہے، اور جواب میں کہتے ہیں یہ تو ہمارا تہوار ہے۔ بھائی اب تمہیں جانوروں کے اوپر ظلم کرتے نظر نہیں آتے؟ اسی طرح یہودی تورات پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مرغی کو بھی مارتے ہیں، پتھر چھوٹے چھوٹے رکھے ہوتے ہیں، مرغی کی ٹانگ باندھی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ تورات پڑھ رہا ہے کیونکہ ان کے لیے تو یہ مقدس کتاب ہے، تو وہ ساتھ ساتھ کتاب پڑھے، ساتھ ساتھ مرغی کو پتھر بھی مارتا ہے، اور جتنی دیر تک وہ مرغی مرے گی نہیں اس کو پتھر مارتا رہتا ہے، اور مرغی طرف طرف کر مرتی ہے، اور یہ ساتھ دبا دب قرآن پاک کی طرح تورات پڑھ رہا ہوتا ہے زندہ۔ اور پوچھا جائے یہ کیا کہ یہ ہمارا جناب مذہبی عقیدہ ہے کہ تورات کے دوران وہ مرغی کو ڈرایا جائے۔ اچھا بھائی تمہارا عقیدہ ہے، اور مسلمان اگر قربانی کریں تو یہ جانوروں کے اوپر ظلم ہے، معاشی قتل ہے۔ عیسائی کیا کرتے ہیں؟ ہر نئے سال کے اوپر پرندوں کا شکار کرتے ہیں اور ان کو اپنا مقبول کھانا قرار دیتے ہیں۔ بھائی یہ ظلم نہیں ہے؟ اس کے برعکس مسلمان اگر قربانی کو اللہ کی عبادت سمجھتے ہوئے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے جانور قربان کرتے ہیں تو اس کو یہ ظلم کہتے ہیں، حالانکہ جانور کو قربان کرنے کی سخت قسم کی پابندیاں ہیں کہ چھری کو تیز کرو اور جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک صحابی ہے چھری کو تیز کر رہے تھے اور جانور ساتھ باندھا ہوا تھا، آپ نے کہا کہ تم زندہ جانور کے ساتھ اس کو 2 دفعہ ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ وہ جانور تمہاری چھری کو دیکھ کر ڈر رہا ہے اور تم نے اس کو زندہ جانور کو 2 دفعہ ہلاک کر دیا، اور جنرل انسٹرکشن دی کہ آئندہ سے چھری تیز کرنی ہے تو چھپ کر تیز کرنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا۔ دین اسلام تو ہمیں اس طرح درس دیتا ہے۔
لیکن سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف پراپوگنڈا کیا جاتا ہے، اور اس میں کچھ سو کالڈ مسلمان بھی شامل ہوتے ہیں جو ٹی وی یا سوشل میڈیا کے ذریعے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قربانی کرنے سے بہتر ہے کہ غریبوں کو، مسکینوں کو ان پیسوں سے مدد دی جائے، حالانکہ قربانی جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر ہمارے پاکستان میں بھی اس کے لیے محکمے بنے ہوئے ہیں جس کو کہتے ہیں اینٹی کرولٹی اینیمل ڈپارٹمنٹ، انسداد بے رحمی حیوانات، کہ حیوانات کے ساتھ جو کوئی بے رحمی کرے اس کا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، اور وہ اس کے اوپر ایکشن لیتا ہے۔ ابھی حال ہی میں چند مطلب کہ سال بھی نہیں ابھی ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کتوں کو مارنے کے اوپر اپنی ورڈکٹ دی ہے، خبردار کوئی کتے کو نہ مارے۔ اب وینس میں دیکھیں کتنے کتے پھر رہے ہوتے ہیں، کاٹتے ہیں، بچوں کو کاٹتے ہیں، خواتین کو کاٹتے ہیں۔ صبح کے ٹائم کے اوپر آپ نماز پڑھنے آئیں، کتے پیچھے مطلب لگ جاتے ہیں، اور ان کو مارنے کا کہیں تو آگے سے ہائی کورٹ کی ورڈکٹ ہے کہ آپ کتوں کو مار نہیں سکتے۔ انسداد برہمی ڈپارٹمنٹ جس کا نام میں نے آپ کو بتایا، اس کا عملہ جو ہے اس کا فوراً حرکت میں آ جاتا ہے کہ آپ جانور کو نہیں مار سکتے، حالانکہ کتے کو مارنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 1486، اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالے سیاہ کاٹنے والے کتوں کو مار دو۔ اب اگر کسی کتے کو زہر دیں تو فوراً آپ کو پکڑ لیں گے، ایف آئی آر آپ کے خلاف درج ہو جائے گی، این جی اوز مصیبت ڈال دیں گے آپ کو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کتا کاٹنے والا ہو تو اس کو کاٹنے والے کو مار دو۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فالو کرنا ہے، لیکن چونکہ ہم غلام ہیں، جو انسٹرکشنیں آنی ہیں پیچھے سے اسی کو فالو کرنا ہے۔ ہائی کورٹ فالو کرے گی، سپریم کورٹ فالو کرے گی، آرڈر آ جائیں گے، ورڈکٹ آ جائے گی، آپ پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم نے وہ بات کرنی ہے، اس چیز کو فالو کرنا ہے جس کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا